یفقہو قولی. صلوات مل کے بابا سے بلند. ناد علی مظہر العجائب تاجد ہو اونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعلی 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 بعلی. صلوات مل کے بابا سے بلند. اس جشن میں ہر خیر کی امید مبارک. جتنے مومنین جتنے قدم چل کے آئے ہیں میرا مالک سب کا چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. قدم قدم پہ عزاداروں کی محافظت فرمائے. ہر قدم نیکیوں میں شمار فرمائے. حاضرین مجلس، حاضرین جشن، منتظمین جشن، بانیان جشن، ہماری اس بزم کو میرا مالک تا قیامت آباد اور شاد رکھے. بانیان کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. جشن کے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. ہمارے ساتھ جن جن مومنین نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے دوستوں نے تعاون فرمایا میرا مالک سب کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے. میرا مالک جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں ان کو صدقہ شہزادہ علی اصغر کا 2 دن پہلے اس باب الحوائج کا ظہور گزرا ہے. میرا مالک سب کو حیاتیوں والے ماتمی بیٹے عطا فرما. خصوصاً بالخصوص میرے ذمہ کچھ مومنین نے دعائیں لگائی ہوئی ہیں. ایک سیدزادی ہے، کچھ سیدزادیوں کی دعائیں ہیں، کچھ میرے دوست احباب ہیں، کیسر بھائی ہے، احد ملک ہے، اور بھی بہت سارے میرے دوست ہیں جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں اولاد کے لیے. میرا مالک سب کو حیاتیوں والے بیٹے عطا فرمائے. زہیب بیٹا میرا سامنے بیٹھا ہے، میرے بیٹے کو میرا مالک حیاتی والا ماتمی بیٹا عطا فرمائے. جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں میرے سامنے میرے بزرگ سید تنویر حسین شاہ جی، شبر بھائی، بھائی منظور شاہ جی، سید طاہر عباس رضوی ہمارے بارگاہ کے متولی، بزرگ عرفان بھائی کے والد صاحب سید یاور حسین شاہ صاحب، 20 محرم کے بانی ملک تصدق حسین سیالکوٹ سے بہت بڑے عزادار ہیں، بہت بڑے بانی ہیں. پچھلے دنوں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. میرا مالک ان کو اور جتنے بھی مومنین بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. میرا مالک جتنے مومنین و مومنات بے روزگار ہیں اس رات کا صدقہ، کیونکہ مانگنے پہ جو دے اسے سخی کہتے ہیں، جو بن مانگے دے اسے کریم کہتے ہیں. آج کعبہ میں کریم کی آمد ہے. میرا مالک کریم کی آمد کا صدقہ جتنے مومنین جتنی دعائیں اس پاک بزم میں لے کے آئے ہیں میرا مالک سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. بہت بڑی دعا مانگنے لگا ہوں میرا مالک. ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارے حقیقی وارث بقیت اللہ العظم امام زمانہ کو جلد از جلد اذن خروج عطا فرما اور ہمارا شمار مولا کے نوکروں میں فرما. قائم آقا کے جلد آمد کے لیے اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہ. اس جشن میں ہر خیر کی امید مبارک، منکر کی تبرے میں دسی جید مبارک. سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں. جید پنجابی جیسی آخنے گچی نو، منکر کی تبرے میں دسی جید مبارک. آ گئے ہیں ہمارے امام کعبہ میں، آ گئے ہیں ہمارے امام کعبہ میں، مولا کے جو نوکر ہیں انہیں عید مبارک. سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں. مالک کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جتنی دعائیں دل میں لے کے آئے ہیں میرا مالک سب کی دعائیں مستجاب فرمائے. صلوات پڑھیے گا. پنجابی چ کسی نو بہت ود کے بہت پیار نال بہت چاہ کے آکھنا ہے نا بھی تواڈے آن دی بڑی خوشی ہوئی ہے، تواڈے آن دا بڑا انتظار رہے گا تے بندہ کہندا ہے جی آیاں نو. لفظ تسی بڑی واری سنیا جی آیاں دا بڑا خوبصورت استعمال کیتا میرے استاد نے. وہ تانوں سناوندا جی ویکھ لیا سی دور تو آوندیاں گھر نے اپنے سائیاں نو. سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو. ویکھ لیا سی دور تو آوندیاں گھر نے اپنے سائیاں نو. ویڑا شکر گزار بھی ہویا لگیاں توڑ چڑھائیاں نو. سلامت رہو.
वेड़ा शुक्र गुजार भी होया लगियां तोड़ चढ़ाइयां नू इस्तकबाल करीम ने कीता इस्तकबाल करीम ने कीता इंज इमरान दी ज़ौजा दा काबे दी दीवार ते लिखिया बिस्मिल्लाह जी आया नू सलामत रहो सलामत रहो सलामत रहो सलामत रहो सलामत नारा नूरा लाउण दा रिवाज कोई नहीं हैदरी असी अपनी ड्यूटी करन है कोई तुसी भी तो निभाओ ना हाथ उच्चे हैदरी जशन खुश होने का नाम है अज बहुत वड्डी ईद का दिन है ते हरम में ढूंढते बिनते असद की चाप आए हरम में ढूंढते बिनते असद की चाप आए जो अपने बाप की माँ है उसी के बाप आए सलामत रहे बहुत नफीस बात बहुत खूबसूरत बात अल फातिमा तो उम्मे अबीहा मेरी बेटी फातिमा अपने बाप की भी माँ है इसलिए मैं कह रहा हूँ जो अपने बाप की माँ है उसी के भी हैं बाप आए अली महमूद का एहसान है अहमद पे तभी तो अली महमूद का एहसान है अहमद पे तभी तो खुदा की हम्द को लेने मोहम्मद आप आए हैं सलामत रहो सलामत रहो सलामत रहो तोड़ा साया सलामत रखे मालिक इन्हां बुजुर्गां नूं कितनी खूबसूरत दात कितना खूबसूरत अंदाज मालिक किसी कमीने का मोहताज ना बनाए अज दी रात का सदका है झोली फैला के तुहानूं दुआवां दे रहे हैं जड़ी दुआ दिल च लैके आए हो मेरा मालिक को दुआवां पूरियां होण तुहाडियां सलवात पढ़ो मिलके मेरे सामने एक और पंजाबी जुबान दी रुबाई आ गई चलो वही तुहानूं सुणाना खालिक सरवर नूर फरिश्ते खालिक सरवर नूर फरिश्ते आशिक हैं लजपाल अली दे सलामत रहो खालिक सरवर नूर फरिश्ते आशिक हैं लजपाल अली दे हट दीवार ते दे चार रस्ता हट दीवार ते दे चार रस्ता सोहनी लग से नाल अली दे सलामत रहो हैदरी सलामत रहो सलवात पढ़ो मिलके बाबा जी जश्न मौला दा शुरू है तो इंशाल्लाह जारी रहेगा अलामा तहजीब साहब हरफ आखिर के तौर पर साढ़े को पढ़न गए थे इंशाल्लाह केक भी मौला दा होएगा तो नाल न्याज लंगर जो भी है वो भी मोमना तकसीम होएगा उस जश्न वो पढ़ेंगे मैं बस आप भाइयों को ज़रा सबक सुनाऊंगा थोड़ा सा ठीक है 12-13 रजब की शब को मेरा मौला काबा में आया मैंने ये नहीं पढ़ना ये पढ़ेंगे किबला मैंने आपको 16 रजब को जब रसालत माब मौला कायनात को काबा में लेने गए थे वो सुनाता हूँ सलामत रहें वो आना पड़ेंगे मैं सुनाना पढ़ देता हूँ आगोश में रसूल के इस्मत मुआब था सलामत रहें 16 रजब को मौला कायनात को लाने सरवर कायनात खुद गए काबा में जहाँ से गए दर से थे लेकिन वापस दर से नहीं आए काबा में जाके मौला कायनात को हाथों पे उठाया हाथों पे उठा के जनाब रसालत में आपने बहुत बातें की बड़े राजो न्याज किए लेकिन कुछ बातें और कुछ उस वक्त का मंजर कशी करूँगा और आप मोमिन से तालिब दुआ होगा आगोश में रसूल के इस्मत मुआब था या फिर फलक के हाथ पे वो भूत उराब था सलामत या फिर फलक के हाथ पे वो भूत उराब था देखा उसे के देखना जिसको सवाब था अन्नज़रो इला वजह अली इबादा देखा उसे के जिसको देखना सवाब था पहला ये मुस्तफ़ा का अली से खिताब था सलामत रहे पहल हैदरी आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया मकरूज हो गया आपके मेरा आने का मकसद पूरा जितनी सारा दिन कसम से बाबा जी सुबह का खाना खाया हुआ अभी तक लंगर नहीं किया मैंने सारा दिन इस जश्न के इंतजाम करते हुए गुजर गए लेकिन मेरी सारी की सारी थकावट आपने उतार दी इतनी खूबसूरत हौसला अफजाई करके मैं कह रहा हूँ देखा उसे का देखना जिसको सवाब था पहला ये मुस्तफ़ा का अली से खिताब था पहला ये मुस्तफ़ा का अली से खिताब था अल्लाह की मिसल तू भी मेरे आस पास था अल्लाह की मिसल तू भी मेरे आस पास था लेकिन मैं तेरे वास्ते फिर भी उदास था
سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ لیکن میں تیرے واسطے پھر بھی اداس تھا۔ سرکار مولا کائنات کو حالات بتا رہے تھے جو سرکار کے ساتھ بیت رہے تھے۔ جب دو پرانے شہر میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں، مجھے جب اپنے جڑاں والا کا کوئی بندہ ادھر ملتا ہے نا تو میں سب سے پہلے اس سے پوچھتا ہوں، یار یہ سنا ہمارے شہر کیسا ہے، ہمارے شہر کے حالات کیا ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے، جس دیش سے بندہ آیا ہو اس دیش کا باسی مل جائے نا جب، تو بندہ اس سے پہلے پوچھتا ہے، یار بتا حال احوال کیا ہے، تو کیسا تھا وہاں پہ، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا۔ سرکار سرور کائنات مولا کائنات کو بتا رہے تھے، کھانے لگی تھی گرمی حالات یا علی۔ سلامت، یہ کھلے ہوئے چہرے کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، مالک اسی طرح آپ کو ہمیشہ مسکراتا رہے، کبھی کسی اپنے کا غم نہ دیکھو۔ کھانے لگی تھی گرمی حالات یا علی، تیرے بغیر سونے تھے دن رات یا علی، تیرے بغیر سونے تھے دن رات یا علی، دل میں چھپے ہوئے تھے یہ جذبات یا علی، دل میں چھپے ہوئے تھے یہ جذبات یا علی، تھا کون جو سمجھتا میری بات یا علی، تھا کون جو سمجھتا میری بات یا علی، تو آ گیا ہے اب کوئی رنج و علم نہیں، تو آ گیا ہے اب کوئی رنج و علم نہیں، تیری مدد بھی نصرت یزداں سے کم نہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، حیدری مل کے سلامتیاں، حیدری مالک آپ کی گود کو آباد فرمائے۔ یہ میں اس بہت بڑی رات میں گود جولی پھیلا کے دعا کروں، مالک آپ کی گود آباد فرمائے، آپ کو بیٹے سے نوازے، اور بھی جتنے مومنین بے اولاد ہیں میرا مالک سب کو حیاتیوں والے ماتمی بیٹے عطا فرمائے۔ تہذیب اس شہر میں ہے ویران یا علی، سرکار سرور کائنات حالات بتا رہے تھے، تہذیب اس شہر میں ہے ویران یا علی، میں تھا یتیم بے سر و سامان یا علی، میں تھا یتیم بے سر و سامان یا علی، گھر لے گئے مجھے چچا عمران یا علی۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ اب میں دیکھوں گا جشن سننے کون آیا ہے، جشن منانے کون آیا ہے، اور یوں علماء کو دیکھنے کون آیا، پڑھنے والے کو۔ تہذیب اس شہر میں ہے ویران یا علی، میں تھا یتیم بے سر و سامان یا علی، گھر لے گئے مجھے چچا عمران یا علی، میں ہوں تمہارے باپ کا احسان یا علی۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، میں ہوں تمہارے باپ کا احسان یا علی۔ جو مجھ کو مانتا ہے وہ عمران سے دور ہے، جو مجھ کو مانتا ہے وہ عمران سے دور ہے، کچھ اور ہو نہ ہو وہ منافق ضرور ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ سرکار فرما رہے تھے، گردِ گناہ میں ہے زمانہ اٹا ہوا، گردِ گناہ میں ہے زمانہ، شراب عام تھی، جوا عام تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے، جھگڑوں سے پھر جنگیں، سالہ سال چلنے والی عرب کی جو روایت تھی، جو عرب کے رواج تھے، جو عرب میں چل رہا تھا، ماحول تھا، وہ سرکار بتا رہے، گردِ گناہ میں ہے زمانہ اٹا ہوا، سارا معاشرہ ہے ستم پہ ڈٹا ہوا، انسان اپنے آپ سے بھی ہے کٹا ہوا، انسان انسانیت سے پیار ہی کوئی نہیں کرنے والا تھا نا، بیٹیوں کو زندہ ترغور کر دیتے تھے، اگر باپ بولا تو دوبارہ بولنے کے قابل نہیں رہا، ماں بولی تو پھر نہیں بولی، یہ عرب کے لوگوں کا دستور تھا۔ انسان اپنے آپ سے بھی ہے کٹا ہوا، سلطان بننا چاہتا ہے ہر ایک سٹا ہوا، سلطان کہتے ہیں غالب کو، سلطان بننا چاہتا ہے ہر ایک سٹا ہوا، دھیمک لگی ہوئی ہے زمین کے شباب کو، دھیمک لگی ہوئی ہے زمین کے شباب کو، یہ عرض ڈھونڈتی ہے کسی بو تراب کو۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، یہ عرض ڈھونڈتی ہے کسی بو تراب کو، سن کر میری دعاؤں کو رب نے کرم کیا،
سن کر میری دعاؤں کو رب نے کرم کیا، تجھ کو اتار کے میری مشکل کو کم کیا، تجھ کو اتار کے میری مشکل کو کم کیا، سن کر تیرا ظہور منافق نے غم کیا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، مالک کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ سن کر تیرا ظہور منافق نے غم کیا، تجھ کو بھی میں نے ناد علی کا ہی دم کیا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، تجھ کو بھی میں نے ناد علی کا ہی دم کیا۔ آدم سے مجھ تلک تو رسولوں کی عقل ہے، آدم سے مجھ تلک تو رسولوں کی عقل ہے، اللہ کے سب نبیوں کی مجموعی شکل ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، مالک کسی کمینے کا محتاج نہ بنائے۔ معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر۔ سرکار نے اپنے حالات سنائے، پھر مولا کائنات سے فرمایا کہ یا علی اب آپ بھی کچھ سنائیے۔ سرکار نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بتائیں تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ سرکار نے فرمایا نہ تورات سنا، نہ زبور سنا، نہ انجیل سنا، نہ قرآن سنا، معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، ماں باپ کے ایمان کی برہان نشر کر، ماں باپ کے ایمان کی برہان نشر کر، پڑھ کر قرآن باپ کا ایمان نشر کر، پڑھ کر قرآن باپ کا ایمان نشر کر، انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر، انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر۔ بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، کافر کا گھر کہاں سے مسلمان آ گیا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، اللہ اکبر، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ حیدری دیواریں بھر دی ہیں سرکار، کتابیں بھر دی ہیں ان لوگوں نے، ممبروں سے تھکتے نہیں سرکار عمران کو کافر کہتے کہتے۔ 10 سال بعد ابھی قرآن کا نزول ہونا ہے، علی مصطفیٰ کے ہاتھوں میں پہلے پڑھ کے سنا رہا ہے قرآن۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے یا علی قرآن پڑھ کے تو اپنے باپ کا ایمان بھی بتا دے گا، سب ٹھیک ہے۔ سرکار فرمایا جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ذرا وہ بتا مجھے۔ مولا نے فرمایا یا رسول اللہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ اب یہ بتا کہ حرمت حرمین ٹھیک ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، اب یہ بتا کہ حرمت حرمین ٹھیک ہیں، ام ابیہا کیسی ہے، حسنین ٹھیک ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ مالک آپ کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، بہت بڑا سفر کر گیا، میرا بھائی بھی بخار ہو گیا اس کو، مالک آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اب یہ بتا کہ حرمت حرمین ٹھیک ہیں، ام ابیہا کیسی ہیں، حسنین ٹھیک ہیں، سجاد اور باقر دارین ٹھیک ہیں۔ سلامت رہیں، سجاد اور باقر دارین ٹھیک ہیں، کیا صادق اور کاظم کونین ٹھیک ہیں، کیا صادق اور کاظم کونین ٹھیک ہیں، میرے علی تقی نکی ہادی کو خیر ہے۔ سلامت رہیں، میرے تقی علی نکی ہادی کو خیر ہے، میرے تقی علی نکی ہادی کو خیر ہے، کیا حال عسکری کا ہے، مہدی کو خیر۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ مولا علی نے سرکار مصطفیٰ کی یہ بات سنی، کہا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، یا رسول اللہ پیاس لگی ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا یا علی بتا کوثر منگاؤں یا زمزم کے پانی سے آپ کو سیراب کروں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ اپنی زبان میرے منہ میں رکھیں۔ سرکار نے اپنی زبان مولا کائنات کے منہ میں رکھی، سرکار نے سیر ہو کے جتنے علوم تھے سب کے سب محمد مصطفیٰ سے لیے۔ سلامت رہیں۔ یہ منظر کو کچھ اس طرح سے منظر کشی کی ہے کہ منہ میں چمن کے منہ تھا ولایت کے پھول کا، منہ میں چمن کے منہ تھا ولایت کے پھول کا، یا پھر دہن میں اصل کے چشمہ اصول کا، یا پھر دہن میں اصل کے چشمہ اصول کا۔ سارے عرب کو تھا یہ اشارہ رسول کا، سارے عرب کو تھا یہ اشارہ رسول کا، سارے عرب کو تھا یہ اشارہ رسول کا، مجھ سے نہ مانگنا کبھی رشتہ بطول کا۔
سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ مجھ سے نہ مانگنا کبھی رشتہ بطول کا۔ سرکار فرما رہے ہیں اشرف ہیں ہم اور آج ہم نے یہ شان دی، اشرف ہیں ہم اور آج ہم نے یہ شان دی، ہم نے خدا کے گھر میں علی کو زبان دی۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ مالک کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ سرکار نے فرمایا چچی اب چلیں؟ بی بی نے فرمایا بیٹا چلو۔ سرکار دروازے کی طرف، بی بی نے کہا نہیں محمد آپ ادھر سے جائیں، میں جدھر سے آئی تھی ادھر ہی سے جاؤں گی۔ یہ بات عرب کے ایک رئیس نے دیکھی تھی، وہ اپنے 2 نوکروں کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک عصمت مآب بی بی پردہ میں ملبوس برقع میں لپٹی ہوئی بیت اللہ کی دیوار کے قریب آئی، دیوار نے ہٹ کے رستہ دے دیا۔ اس نے اپنے نوکروں سے کہا بی بی اندر داخل ہو گئی تو وہ دیوار پھر سے بند ہو گئی۔ اس نے اپنے نوکروں سے کہا تم نے وہ دیکھا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا۔ اس نے بولا یار کبھی ایسا ہوا کسی کے لیے یوں دیوار ہٹ اور پھر مل جائے۔ انہوں نے بولا ایسا تو نہیں ہوا، پھر یہ ہو گیا۔ بات انہوں نے پھیلانی شروع کر دی اپنی بستی میں، ساتھ والی بستی میں، طائف میں پھیلائی، آگے گئے گھاٹیوں میں گئے، ادھر گئے مکہ میں گئے، صنعاء میں گئے، یمن میں گئے، پھیلتے 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 بات اتنی پھیلی 3 دن تک انہوں نے کوششیں کرتے رہے۔ سرکار عمران کے پاس گئے، چابی لے کے آئے، چابی سے تالا کھولنے کی کوشش، تالا توڑنے والے کو بلایا، کفل شکن نے کوشش کر لی، تالا نہیں ٹوٹا، اپنی ہر بندے نے کوشش کر لی لیکن کسی سے تالا نہیں کھلا۔ وہ آ گیا جس کے آنے کا انتظار تھا، وہ لے کے باہر آ رہا تھا۔ بی بی نے دیکھا تو بات پھیلتے پھیلتے اتنی پھیلی، مولانا علامہ مجلسی کو بہار میں لکھنا پڑ گیا کہ تاریخ عرب نے 2 بڑے اجتماع دیکھے ہیں، تاریخ عرب نے 2 بڑے اجتماع دیکھے۔ ایک علی کی آمد کو 16 رجب کو جب مولا کعبے سے برآمد ہو رہے تھے اس وقت کا اجتماع تھا، اور دوسرا اجتماع 18 ذوالحج کو عید غدیر پہ تھا۔ وہ دونوں کا دونوں اجتماع عرب نے دیکھے تھے علی کے سلسلے میں، ایک دیدار علی کے لیے، دوسرا اقرار علی کے لیے۔ سلامت رہے۔ بی بی نے جیسے ہی دیکھا سامنے بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے، بہت بڑا اجتماع ہے، بی بی نے ادھر ہی کھڑے ہو کے خطبہ دینا شروع کر کیا۔ بی بی کا ایک قدم بیت اللہ کی دیوار کے باہر، ایک قدم اندر۔ بی بی نے خطبہ پڑھا، سب سے پہلے بی بی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، قرآن نازل ہونے سے 10 سال پہلے علی کی اماں فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو علی کی اماں کے جملے اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے۔ اب 2 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے جو آپ کا دل کرے آپ مان لو، یا تو علی کی اماں لوح محفوظ پہ قرآن پڑھ رہی تھی، یا علی کی اماں کے الفاظ اللہ کو پسند ہی اتنے آئے اللہ نے لوح محفوظ پہ قرآن شروع کرنے سے پہلے لکھ دیا بسم اللہ کا۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ حیدری حیدری۔ اب میں بی بی کا خطبہ پڑھنا شروع کروں، وقت بہت طویل ہو جائے گا۔ میرے محترم قبلہ کعبہ اندر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، بھائی ادھر انتظار کر رہے ہیں پڑھنے کے لیے۔ میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا۔ بی بی کا خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ کے خطبے کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، جو بی بی کے خطبے کا ترجمہ نہیں، میں جیسے کہتے ہیں نا ایک وہ نتیجہ دینے لگا ہوں، بی بی کے خطبے کا نتیجہ دے رہا ہوں آپ مومنین کو۔ اس کے گھر ایک رہتی تھی مریم، مگر ایک لمحہ میں اس کو ہٹایا گیا۔ بی بی نے کعبہ کی دیوار کے درمیان کھڑے ہو کے جو خطبہ دیا، اس خطبے کا ترجمہ بس میں اتر رہا ہوں، اس خطبے کا ترجمہ۔ بی بی کہہ رہی تھی اس کے گھر ایک رہتی تھی مریم، مگر ایک لمحہ میں اس کو ہٹایا گیا۔ اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا۔ اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا۔ بی بی فرماتی ہے اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا۔ میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا، وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ پردہ لگایا گیا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ پردہ لگایا گیا۔ بی بی فرماتی ہے وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے تمر، تمر کہتے ہیں عربی میں کھجور کو، وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے تمر، اس کا بیٹا بھی وہ پھل کھاتا رہا۔ 3 دن میں تو اللہ کی مہمان تھی، میرا کھانا بھی جنت سے آتا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ مالک آپ کو ایسے ہزاروں جشن منانے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں ذہن میں لے کے آئے ہیں، دل میں لے کے آئے، میرا مالک صاحب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہاتھ اونچے، حیدری۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت سید اسد رضا نقوی